سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ کتاب الثقافۃ المہدویہ میں جو گفتگو چل رہی تھی ہماری وہ یہ کہ امام علیہ السلام کے حوالے سے اہل سنت کی کتب میں یا اہل سنت کا لفظ ہٹا کے غیر شیعہ کتب میں 12ویں امام کا ذکر، اور اس کے بعد کتب میں ذکر اور احادیث میں ذکر۔ ابھی جو گفتگو ہم نے کی ہے وہ احادیث جو غیر شیعوں کے یہاں احادیث آئی ہیں وہ ذکر ہوئی کہ 12ویں امام کے حوالے سے خلاصہ یہ کہ نسل جناب سیدہ میں ہوں گے، کائنات کے نبی نے صفات بیان کی، ان کا نام میرا ہم نام ہوگا، وہ آئیں گے تو عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے۔ یہ ساری صفات اہل سنت کی احادیث اور ریفرنس کے ساتھ پچھلے درس میں پیش کیا۔ یہ امر اول تھا۔ امر ثانی کیا ہے؟ بہت سارے مصادر ذکر کریں گے۔ مصادر کیا مطلب؟ اہل سنت کی کتابیں جہاں بالعموم 12ویں امام کا ذکر ہے اور بالخصوص۔ کیا مطلب بالعموم اور بالخصوص؟ سنیے، دو قسمیں ہوں گی یعنی اس فصل میں۔ ایک دفعہ ایسے مصادر، ایسی کتابیں جن میں مثلا بہت کچھ ذکر ہوا، اسی میں کچھ ابواب 12ویں امام کے ذکر ہو گئے، یہ ذکر ہوگا پہلی حصے میں۔ دوسرے حصے میں وہ ذکر ہوگا پوری کتابیں 12ویں امام کے حوالے سے لکھی گئی، امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے لکھی گئی، شیعوں کے یہاں نہیں، اہل سنت کے یہاں پوری کتابیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے لکھی گئی۔ یہ دوسرے حصے میں آئے گا۔ پہلے حصے میں وہ کتابیں، اس میں تو بخاری وغیرہ بھی آ جائیں گی نا، صحاح ستہ بھی آ جائیں گی، ٹھیک۔ تو پہلے حصے میں کیا ہے؟ وہ مصادر کے جہاں آپ کو اہل سنت کے یہاں امام مہدی اسلام کے حوالے سے احادیث مل جائیں گی۔ تقریباً 14 کے قریب انہوں نے کتابیں یہاں ذکر کی ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے مصادر ہیں، یہ الگ الگ طریق سے۔ اس کے بعد آگے بھی 11 12 13 اس طرح ذکر کریں گے۔ ہاں، یعنی شیعوں کی کوئی بھی ایک کتاب اس میں نہیں آئے گی۔ ہم ابتدا میں بیان کر چکے ہیں، ابتدائی بحث کیا ہے ہماری؟ 12ویں امام کا تذکرہ اسلام میں، پھر ہم آگے بڑھے اسلام میں بھی غیر شیعوں کے یہاں، ابھی غیر شیعوں کے یہاں ہو رہا ہے، اس کے بعد اگلی فصل میں آئے گا شیعوں کے یہاں، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے یہاں 12ویں امام کا ذکر۔ الامر الثانی فهناك الكثير من مصادر الجمهور التي تعرضت او اختصت باخبار المہدی علیہ السلام المنتظر۔ بہت ساری ایسی کتابیں، بہت سارے مصادر جنہوں نے 12ویں امام کا ذکر کیا ہے یا ذکر نہیں کیا، پوری کتاب ہی 12ویں امام کے حوالے سے لکھی ہے، اختصت خاص ہے 12ویں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کے احوال کے حوالے سے۔ وہی صنفان، دو قسمیں ہیں۔ کون سی دو قسمیں بیان کر دی؟ مصادر کی عام، یعنی ایک ایسی کتاب کہ جس میں 12ویں امام کا بھی ذکر ہے اور کا بھی ذکر ہے، اور خاص کیا ہو گئی؟ جس میں صرف 12ویں امام کا ذکر ہے۔ عمومی اعتبار سے الصنف الاول المصادر العامہ التي تعرضت للمہدی علیہ السلام المنتظر منها، ان مصادر میں، ان کتابوں میں جس میں صرف 12ویں امام کا اور دوسرے لوگوں کا بھی ذکر ہے، خاص نہیں ہے، ان میں سے مصنف، کس کی کتاب ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ مشہور ہے نا، یہ ہے مصنف عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی، غالباً وہی ہے، 211 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اس کے علاوہ دوسری کتاب گنتے رہیے گا، الفتن، یہ کس کی کتاب ہے؟ حافظ ابی عبداللہ نعیم ابن حماد، ٹھیک ہے، ان کی کتاب ہے 12ویں امام کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ مصنف الاحادیث والآثار، یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، پہلی والی نہیں ہے، پہلی والی دوسری ہے، مصنف نام سے ہے لیکن وہ عبد الرزاق ابن حمام کی ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ یہ ہے، تیسرے نمبر پہ جو آ رہی ہے۔ والآثار، تعلیف حافظ عبداللہ ابن محمد ابن ابی شیبہ الکوفی، ان کی وفات ہوئی ہے 235 ہجری میں۔ 12ویں امام کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 255 ہجری 15 شعبان، ٹھیک۔ اس کے بعد چوتھی قسم مسند احمد ابن حنبل، کس کی کتاب ہے بھائی؟ ابی عبداللہ امام احمد ابن حنبل الشیبانی، 241 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اس کے علاوہ پانچویں کتاب سنن ابن ماجہ، کس کی کتاب ہے بھائی؟ ابی عبداللہ محمد ابن یزید القزوینی، ان کی کتاب ہے، 275 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ انہوں نے ذکر کیا ہے 12ویں امام کا، ٹھیک ہے۔ سنن ابن ابی داؤد، 12ویں امام کا ذکر کیا ہے، پوری کتاب 12ویں امام پہ نہیں ہے نا، اس لیے پہلی قسم میں آ جائے گی جہاں ذکر ہوا ہے۔ ابی داؤد سلیمان ابن اشعث السجستانی، الجامع الصحیح، یہ نام ہے مشہور کس نام سے؟ صحیح ترمذی، جامع ترمذی کے نام سے، اس میں 12ویں امام کا ذکر ہے۔ کس کی تالیف ہے بھائی؟ عیسیٰ ابن محمد ابن عیسیٰ الترمذی، ان کی کتاب ہے السلمی، 279 ہجری، 279، ہاں بھائی ٹھیک ہو گیا، صحیح، 89 تو 89 ہے نا، ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھ گیا۔ الجامع الصحیح المعروف، اچھا سنن ترمذی ہو گئی۔ اس کے علاوہ
شرح السنہ یہ کس کی کتاب ہے؟ حسن ابن علی ال جی ہاں حنبلی ہیں یہ، ان کی کتاب، اس کے انہوں نے ذکر کیا. کتنی ہو گئی کتابیں؟ جی احسنت، یہ ہے الصحیح اس کو ملا کے. تالیف احمد ابن حبان التمیمی ان کی کتاب، اس میں 12ویں امام کا ذکر ہے، انہوں نے احادیث ذکر کی ہیں. المستدرک علی الصحیحین انہوں نے ذکر کی ہے. تالیف ابی عبداللہ محمد ابن عبداللہ الحاکم نیشاپوری اس نام سے مشہور ہیں. ان کی وفات 405 ہجری میں ہوئی. کہہ رہے ہیں قد یکون ھذا نفس کتاب اخبار المہدی و کتاب مناقب المہدی و کتاب نعت المہدی، یہ 3 ہو گئی. المنسوبہ الیہ ایضا، یہ بھی انہی کی طرف منسوب ہے، حاکم نیشاپوری کی طرف. 12ویں امام کے حوالے سے جو 3 کتابوں کے نام لی، اخبار المہدی، مناقب المہدی اور کتاب نعت المہدی، یہ بھی ان کی طرف منسوب ہے. لیکن یہ دوسری قسم میں آ جائے گی جو خاص 12ویں امام کے حوالے سے لکھی گئی. آگے بڑھیے. الاعتقاد والہدایہ الی سبل الرشاد، یہ کس کی کتاب ہے بھائی؟ شیخ مفید کی نہیں، ابی بکر احمد ابن حسین کی. ٹھیک ہے بھائی، یعنی غیر شیعہ ہیں. اس میں 12ویں امام کا ذکر ہے. علی ابن موسیٰ البحیقی. اس کے علاوہ الشفا کتاب کا نام ہے، تالیف قاضی ایاز کی 544 ہجری. منہاج السنہ النبویہ اس کی تالیف بھائی مشہور ابن تیمیہ کی کتاب. ٹھیک ہے، تالیف احمد ابن تیمیہ 728 ہجری. کنز العمال متقی ہندی کی کتاب. فی سنن الاقوال والاعمال تالیف علاء الدین علی المتقی ابن حسام الہندی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ غیرہم کثیر، جا کے آپ کتب میں دیکھیں تو اس کے علاوہ بہت سارے مصادر جنہوں نے 12ویں امام کا ذکر کیا، غیر شیعہ مصادر. اس کے بعد دوسری قسم آ جائے گی. دوسری قسم کس حوالے سے تھی؟ خاص ایسی کتابیں جو 12ویں امام کے حوالے سے لکھی گئی ہیں. شیعوں کی کتابیں نہیں، غیر شیعہ کی. الدرس السادس یہاں کے مطابق. دوسری قسم کیا ہے؟ المصادر المختصہ بالمہدی المنتظر، الاحادیث الواردہ فی المہدی. کتاب کا نام یہی ہے، وہ احادیث جو 12ویں امام کے حوالے سے آئیں. اس کی تالیف ہے ابی بکر ابن ابی خیثمہ النسائی، امام نسائی. دوسری قسم پہلے کتنی بیان کر دی؟ تقریباً انہوں نے 14 بیان کر دی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ خاص جو 12ویں امام کے حوالے سے کتابیں لکھی گئی، وہ احمد ابن جعفر المنادی، انہوں نے باقاعدہ ایک تالیف کی تھی کئی جلدوں پہ کتاب، ان میں ایک پورا جز 12ویں امام کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے. اس کے علاوہ یہ بہت اہم ہے، یہ دیکھیے اب جو آ رہی ہے، اربعون حدیثاً. 12ویں امام کے حوالے سے کتاب کیا ہے؟ اربعون حدیثاً. کون ہے مؤلف؟ ابی نعیم الاصفہانی. آپ سنیے، صاحب کشف الغمہ نے انہی سے بالکل بغیر کسی تعویل کیے، بغیر کسی ترمیم کیے، ان احادیث کو اپنے پاس نقل کر لیا 12ویں امام. اسی طرح دوسری جگہ بھی ہوا ہے. صاحب کشف الغمہ جو شیعہ ہیں انہوں نے نقل کر دیا. اب وہ تو احادیث انہوں نے جیسی تھی منو ان نقل کر دی انہی سے کہ بھائی انہوں نے بھی یہ ذکر کی ہیں. اب مخالفین بعض اوقات کیا کرتے ہیں؟ صاحب کشف الغمہ کی عبارت لاتے ہیں، وہ جو انہوں نے دوسری کتابوں سے نقل کی، دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اپنا عقیدہ تو بیان کرتے ہیں، ہم نے بیان کر دیا کہ اگر یہ یہودیوں کی کتاب سے بھی لے کے آ رہے ہیں، عیسائیوں کی کتاب سے بھی لے کے آ رہے ہیں، تو ہماری محل شاہد کیا ہے کہ بھائی عیسائیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ 12ویں امام آئیں گے. ٹھیک ہے. اب اس میں اگر ان کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں اپنے باپ کی طرف جا رہا ہوں، یعنی میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں اس کی طرف جا رہا ہوں، اور عنقریب ایک آئیں گے جو اس امت میں آئیں گے اور وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے، تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ وہ جو خبر دے رہے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ یعنی اللہ کا بیٹا ہوں میں، تو یہ ہم تو نہیں مانیں گے نا. ٹھیک. اب کوئی عیسیٰ آ کے کہے مسلمانوں تمہاری کتاب میں الثقافۃ المہدویہ میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اب کہیں گے وہ آپ کی بات نقل کی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا کوئی سیدھا سادہ انسان پڑھے، دیکھو تمہارے بڑے عالم دین کشف الغمہ میں لکھ رہے ہیں فلاں فلاں کے حوالے سے، ان کی تعریف لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ بالکل امانت داری کی ہے، اس کو بالکل کاپی پیسٹ کر دیا ہے، یہ بتانے کے لیے اگر کوئی مخالف پڑھے تو اس کے سامنے یہ موجود ہو حدیث سے. ٹھیک. یہاں پہ اس لیے ہم نے کہا اس طرح توجہ دلائے بہت حد تک. دیکھیں فرما رہے ہیں یہ کیونکہ اصل کتاب ہی نہیں ہے ہمارے پاس، وہ اصل کتاب موجود اب نہیں ہے، اس کا نسخہ. ابی نعیم اصفہانی 430 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. ان کی کتاب ہے خاص 12ویں امام کے حوالے سے. ھذا الکتاب مفقود فی عصرنا، ہمارے زمانے میں یہ کتاب موجود نہیں ہے. الا ان علی ابن عیسیٰ الاربلی، انہوں نے قد جمع ھذا الکتاب المذکور فی کتابہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ. کتاب کا نام کیا ہے؟ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ. ان کی کتاب ہے. علی ابن عیسیٰ مومن ہے اپنے. ٹھیک ہے. انہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں لکھی، 12ویں امام کے چیپٹر میں یہ حدیث بالکل کاپی پیسٹ کر دیں. ٹھیک ہے. تو وہاں سے آپ کوئی استدلال شیعوں کے خلاف نہیں کر سکتے. حیث قال، اچھا انہوں نے لکھا ہے مقدمے میں
کہ وقع الی 40 حدیثا جمعها الحافظ ابی نعیم احمد ابن عبداللہ فی امر المہدی علیہ السلام. میں نے 40 ایسی حدیثیں جو 12ویں امام کے حوالے سے نقل کی ہیں حافظ نعیم نے، ان کو ویسے ہی جمع کر دیا. اوردتها، میں نے پیش کر دیا، سردن کما اوردہا، بالکل پورا پورا ویسے ہی یہاں نقل کر دیا جیسا انہوں نے نقل کیا تھا. تو اب ان سے کوئی استدلال نہیں کر سکتا. ٹھیک، آگے بڑھیے. الوعاء المختوم فی السر المکتوم فی اخبار المہدی، پوری کتاب اس موضوع پہ لکھی گئی ہے. یہ کس کی کتاب ہے؟ محی الدین حاتمی المعروف ابن العربی، ابن عربی، محی الدین عربی کی کتاب ہے، ان کی طرف منسوب ہے. ٹھیک ہے، ابن عربی مشہور ہے نا بھائی. ٹھیک، 12ویں امام کے حوالے سے کتاب ہے. البیان فی اخبار صاحب الزمان، کتاب ہے کس کی ہے؟ ابی عبداللہ محمد الکنجی شافعی، ان کی کتاب ہے. 658 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. یہ خاص طور سے 12ویں امام کے احوال کے حوالے سے کتاب ہے. عقد الدرر فی اخبار المنتظر، کتاب کا نام ہے یوسف ابن یحییٰ ابن علی ابن عبد العزیز المقدسی الشافعی، ان کی کتاب ہے. 12ویں امام کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں. وفات ان کی ہوئی ہے المتوفى 658 ہجری، ان کی بھی خاص کتاب ہے امام کے حوالے سے. اس کے علاوہ اخبار المہدی حسن ابن محمد القرشی المطلبی النابلسی الحنبلی، ان کی کتاب 12ویں امام کے حوالے سے 772 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. عماد الدین ابن کثیر، ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے نا عماد الدین، ان کی کتاب ہے الفتن والملاحم، غیر شیعوں کی کتاب 12ویں امام کے حوالے سے. وقت فرماتے ہیں وقت افردت فی ذکر المہدی کی جزءا علی حدۃ، میں نے اسی کتاب میں 12ویں امام، جو ہمارے 12ویں امام ہیں، امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ایک علیحدہ جز لکھ ڈالا. ٹھیک ہے، تو یہ ابن کثیر کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جلال الدین سیوطی، تالیف جلال الدین ابن ابی بکر سیوطی، ان کی کتاب ہے العرف الوردی فی اخبار المہدی، یہ کتاب کا نام ہے. وہو کتاب خاص باحوالہ. اچھا، ان کا ابھی آئے گا نظریہ کہ ان کا نظریہ کیا ہے 12ویں امام کے اوپر عقیدہ رکھنا، اور یہ تمام کی تمام چیزیں واجبات میں سے ہے. یہ جلال الدین سیوطی کا بھی نظریہ، اور ان کے علماء کے نظریات بھی بیان کر دیے جائیں گے. البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان، یہ کوئی ایک کتاب بھی شیعوں کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، غیر شیعوں کی ہے. علاء الدین علی ابن حسام المعروف متقی ہندی، متقی ہندی کی کتاب پہلے آ چکی ہے، کون سی؟ کنز العمال، مشہور کتاب ہے. اس میں الگ سے تذکرہ نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ذکر ہیں، ان میں 12ویں امام کا بھی تذکرہ ہے. یہ الگ سے کتاب تالیف کی ہے 12ویں امام کے حوالے سے کی. بہترین ہے، بالکل بالکل، اس پہ کام ہوا ہے، بہت حد تک کیا ہے علماء نے کام. بالکل، کئی جگہ ہم نے رجوع کیا ہے، وہ آج کی کتابوں جو ہم نے رجوع کیا ہے. اب وقت نہیں ہے، نہیں تو ہم بتاتے کس صفحے پہ کہاں ہے، آج کے نسخے میں موجود ہے یہ. ٹھیک ہے، کئی جگہوں پہ جو ہم نے کل بھی کچھ حد تک اشارہ کیا تھا درس میں، تو یہ موجود ہے، یعنی ڈھونڈا ہم نے، ایسا نہیں کہ یہیں پہ بس فالو کیا، وہاں جا کے دیکھا تو موجود ہے وہ چیزیں. اسی طرح یہ کام ہو سکتا ہے آج کے دور میں، مثلا جو انجیل میں پیچھے آ چکی ہے 12ویں امام کا تذکرہ، تو وہ آپ تلاش کریں اور اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن بیان کرتے ہوئے یہی چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ بیچ میں مخالفین کے عقائد آ جاتے، یا تو آپ بالکل ہی بیان نہ کریں، خاموش ہو جائیں، جو آپ کے کام کی چیز ہے وہ بیان کریں، یا بیان کریں تو یہ کہہ کے بیان کریں یہ ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رہے. الامر الثالث، تیسرا امر، سید ذوالفقار صاحب ہیں ہندوستان سے، وہ انشاءاللہ کریں گے. الامر الثالث، ٹھیک ہے. اما الامر الثالث وهو موقف علماء العامہ من روایات المہدی المنتظر. آپ میں سے کوئی ترجمہ کرے تو حاضر خدمت ہے، ہم ری چیک کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسرا امر کیا ہے؟ وهو موقف علماء العامہ من روایات المہدی المنتظر علیہ الصلوۃ والسلام. اب ان کے علماء کا دیکھیں 3 حصے ہو گئے. پہلا حصہ ذہن میں رہے، وہ روایات جو ان کے یہاں آئی، ٹھیک ہے، اہل سنت کی کتابیں میں جو روایات آئیں وہ ہم پیش کر چکے. اس کے بعد ہم ادھر بڑھے الامر ثانی میں، اس میں یہ مصادر بیان ہوئے، وہ کتابیں بیان ہوئی. ان میں بھی 2 قسمیں ہو گئی تھی. وہ کتابیں جس میں خاص نہیں، عام عمومی طور سے 12ویں امام کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد دوسرا حصہ جس میں خاص طور سے 12ویں امام کا ذکر ہے. یہ امر ختم ہوا، پہلا امر. دوسرا امر، تیسرے امر میں کیا ذکر ہے کہ علماء، غیر شیعہ علماء نے 12ویں امام کے حوالے سے کیا کہا. یہ گفتگو آج کی ہوگی، آخری گفتگو ہے آج کی. وہ موقف علماء العامہ من روایات المہدی المنتظر. ان روایات سے صرف شیعہ ہی نہیں استدلال کر رہے ہیں، غیر شیعہ علماء نے ان سے کیا استدلال کیا، یہ گفتگو ہے. فقد بنا او صرح الکثیر من شخصیات و علماء الجمہور. بہت سارے علماء جمہور نے ان روایات کو دیکھنے کے بعد یہ بنا رکھی ہے باعتبار روایات المہدی المنتظر ونص بعضهم على تواترها. کچھ نے تو یہ کہا ہے تواتر کے ساتھ یہ روایات موجود ہے. نذکر منهم، ان میں سے چند علماء کے اقوال آپ کو ہم ذکر کر دے رہے ہیں.
علماء جن میں صحابہ تابعین بھی ان کے شمار ہوتے ہیں، کوئی ان کی بات کو نقل کر رہا ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اور عبداللہ ابن عمر، ان دونوں کا نظریہ پہلے آ چکا ہے، بتا چکے ہیں نا یہ 12ویں امام کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. کسی نے کہا کہ نہیں امام حسین نہیں ہے، وہ امام مہدی، وہ آئیں گے آخری زمانے میں، آئیں گے تو ان کی اطاعت کرنا، پیروی کرنا، یہ سب لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلے آ چکا ہے. اس کے علاوہ سفیان ثوری مشہور ان کے اہل سنت کے ہیں، انہوں نے حکایت نقل کی ہے ابو داؤد سے کہ وَإِن مَرَّ بِكَ الْمَهْدِي، اگر تمہارے پاس سے مہدی گزر جائیں، وَأَنْتَ فِي الْبَيْتِ، تم گھر میں ہو تو کیا کرنا، رک جائیں، فوراً ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا. نہیں، فَلَا تَخْرُجْ إِلَيْهِ، نکلنا نہیں. اچھا غور کیجئے حدیث میں یہ بات کس طرف اشارہ کر رہی ہے. فَلَا تَخْرُجْ إِلَيْهِ، جانا نہیں ان کے پاس، حَتَّى يَجْمَعَ النَّاسِ، یہاں تک کہ لوگ اجماع کر لیں، جمع ہو جائیں. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جھوٹے دعوے دار بہت ہوں گے، جو مہدی آئیں گے ان کے لیے ان کے پاس تو بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے. جب بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جمع ہو جائیں گے، یعنی جمہور سب بالکل عدل و انصاف سے بھر جائے گی دنیا، تو تم جانا ہے کسی جھوٹے دعوے دار کی طرف نہیں جانا. اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ نہیں کہ ان کی بیعت نہ کرنا. ٹھیک ہے، یفہم منہ ان الامر المہدی کان شائعا مسلما عنده. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. الترمذی کہتے ہیں حیث عبر عن بعض ما رواہ بشان المہدی علیہ السلام، کیا کہتے ہیں، ھذا حدیث حسن صحیح، حسن بھی ہے صحیح بھی ہے. حاکم نیشابوری کہتے ہیں، انہوں نے تعبیر پیش کی ہے بعض روایت کرنے والوں سے کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، یہ حدیث بالکل صحیح السند ہے لیکن ولم یخرجہ، کیا مطلب، ان دونوں نے حدیث نہیں نقل کی. یہ کون دونوں ہیں؟ بخاری اور مسلم. بخاری اور مسلم، بالکل بخاری اور مسلم ان کا جو کرائٹیریا ہے حدیث نقل کرنے کا بالکل اس کے مطابق ہے، لیکن انہوں نے نقل نہیں کی. ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں نقل کرتے تھے، لیکن جو ان کا معیار ہے اسی کے مطابق ہے. یہ حدیثیں نقل نہیں کی انہوں نے، لیکن یہ حدیث انہی کے مطابق ہے. یعنی آگے بیان بھی کر رہے ہیں، یعنی انہ صحیح، بالکل صحیح ہے، وفق ضوابط البخاری و مسلم، بخاری اور مسلم دونوں کے نزدیک صحیح حدیثیں ہیں یہ. وَإِن لَمْ يُخْرِجَا الْحَدِيث فِي كِتَابَيْهِمَا، اگرچہ اپنی کتابوں میں انہوں نے حدیث نقل یہ والی نہیں کی. حسین ابن مسعود البغوی، امام بغوی الشافعی کہتے ہیں 517 میں ان کی وفات ہوئی ہے. ذکر حدیثا فی فصل الروایات الصحاح وخمسۃ احادیث فی فصل الروایات الحسان، کہنا ہے 6 احادیث جی صحاح ستہ میں، صحاح میں ذکر ہوئی ہے 5 حدیثیں صحیح اور 5 حدیثیں حسن. یہی کہہ رہے ہیں بھائی، ذکر حدیثا فی فصل الروایات الصحاح، نہیں ایک حدیث نقل کی صحاح کی روایات میں، وخمسۃ احادیث فی فصل الروایات الحسان، اور 5 احادیث ایسے میں کہ جو حسن آتی ہیں اس کے ذیل میں نقل کی ہیں انہوں نے. خوب آگے بڑھیں تو یہ ایسے ہی سنن ابن ماجہ کا بھی ذکر کیا انہوں نے، حیث صححہ، انہوں نے بھی روایت کو صحیح قرار دیا ہے بعض جو راویان ہیں ان کی. اسی طرح حافظ ابو عبداللہ الکنجی الشافعی، انہوں نے کہا تواترت الاخبار، تواتر کے ساتھ پے در پے روایات احادیث موجود ہیں 12ویں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے. کثرت رواتہا عن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ان سے احادیث ہے فی امر المہدی. کیا حدیث ہے؟ سب کا موضوع یہ ہے انہو یملک 7 سنین، وہ حکومت کریں گے 7 سال. انہوں نے کہا نا 7 سال کے لفظ میں بیان بھی کیا تھا، 7 سال بھی وہ کانا مقدار ہو، ایک دن کتنے سال کا ہوگا، 50 الف سنہ. ٹھیک ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اگر یہ بھی لگا لے تو بھی وہ 7 سال ان کے آتے ہیں. اس پہ بھی گفتگو ہے 7 سال سے مراد کیا ہے، آیا یہ صحیح حدیث ہے، یہ کیا مطلب ہے اس سے. ٹھیک ہے، یملأ الارض عدلا، زمین کو عدل سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. وَأَنَّ يَخْرُجُ مع عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ وہ تشریف لے کے آئیں گے. یہ کس نے ذکر کیا؟ حافظ شافعی کنجی نے. اس کے علاوہ ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں ابن تیمیہ کہتے ہیں ان الاحادیث التي يحتج بها على خروج المہدی، وہ احادیث جن کے ذریعے احتجاج کیا جاتا ہے باقاعدہ، یعنی دلیل قائم کی جاتی ہے کہ مہدی آئیں گے، احادیث صحیحہ، وہ احادیث صحیح. کون کہہ رہا ہے؟ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں احادیث صحیحہ، حدیث بالکل ٹھیک ہیں. رواہ ابو داؤد، ترمذی، احمد، ان کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے. ابن مسعود کس نے نقل کیا؟ ٹھیک ہے. ابن حجر عسقلانی کیا کہتے ہیں؟ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں تواترت الاخبار
احادیث تواتر کے ساتھ آئی ہیں بأن المہدی من هذه الامہ، مہدی علیہ السلام اسی امت سے ہیں، وان عیسیٰ علیہ السلام سینزل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ویصلی خلفہ، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ٹھیک. جلال الدین سیوطی کیا کہتے ہیں؟ ان المشہور بین الکافہ، سب کے نزدیک، سب مسلمانوں کے نزدیک یہ بات مشہور ہے، من اہل الاسلام، جو اسلام کا دعوے دار ہے، ہر ایک کے نزدیک یہ بات بالکل مشہور ہے کہ علی ممر الاعصار، زمانہ عصر گزرنے کے ساتھ ساتھ، انہ لا بد فی آخر الزمان من ظہور رجل من اہل البیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ایسا ضرور آئے گا اہل بیت نبی میں سے آخری زمانے میں، یؤید الدین، جو دین کی تائید کرے گا، یظہر العدل، عدل کو ظاہر کرے گا، یتبعہ المسلمون، یتبعہ المسلمون، مسلمان اس کی پیروی کریں گے، ویستولی علی الممالک الاسلامیہ، تمام اسلامی ممالک پہ وہ ولایت اور حکومت حاصل کرے گا، جس کا نام کیا ہوگا؟ یسمى بالمہدی علیہ السلام. یہ بیان کر دیا. اس کے بعد کہتے ہیں اسی طرح خروج دجال بھی ہوگا، وما بعدہ من اشراط الساعہ، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اشراط نشانیوں میں سے ہے، الثابتہ، وہ ان کا آنا ہے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، پھر صحیح علی اثرہ، وان عیسیٰ ینزل من بعدہ، ان کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے. یہاں کیا بات کہی؟ ان کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے. پھر تھوڑا خیال آیا، نہیں کچھ روایت تو الگ کہتی ہے بھائی، تو کہا یقتل الدجال، دجال کو قتل کریں گے. پھر کہا نہیں، او ینزل معہ، یہ ساتھ ساتھ آئیں گے، بعد نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ والی بات بھی رکھ دی. فیساعدہ علی قتل، تو پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی کی مدد کریں گے قتل دجال میں. ویأتم بالمہدی فی صلاتہ، عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی اتباع کریں گے نماز میں. ٹھیک ہے، نبی کے 12ویں کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم آ کے نماز پڑھیں. نبی کسی عام بندے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھیں تو قرآن کریم کی مخالفت نہیں آئے گی. لوگ مخالفت کریں، اگر کوئی کہے کہ نہیں کسی نے نماز پڑھائی، ٹھیک ہے، قرآن کریم کیا کہہ رہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تو ٹھیک بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جو نقل کرتے ہیں جی، نعم نہیں، سوال نہیں سمجھے آپ میرا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نبی کریم کا 12واں بیٹا آئے گا تو نبی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ نے نبی کو کہہ دیا کہ نبی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی تھی، یہ بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. وقت تواتر الاحادیث، کہہ رہے ہیں بہت ساری احادیث تواتر کے ساتھ آئی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ سے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور نہ صرف آئیں گے، جلال الدین سیوطی کہہ رہے ہیں نہ صرف آئیں گے بلکہ المہدی الفاطمی المنتظر، ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، وہ فاطمی ہیں یہ. اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء نے اسے نقل کیا ہے عن الحافظ السخاوی انہا متواترہ، کہ متواتر پے در پے یہ روایات احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں. سخاوی نے نقل کیا فتح المغیث میں. اس کے علاوہ ابی الحسن العابری نے نقل کیا، اور وفی تالیف لابی العلا ادریس ابن محمد ابن ادریس الحسین العراقی فی مہدی ھذا ان احادیثہ متواترہ، انہوں نے کیا کہا؟ امام علیہ السلام کی حدیث پے در پے بہت ساری آئی ہیں متواترہ. یا تو اس نے یقین کیا ہے کہ نعم قال وجزم بالاول غیر واحد من الحفاظ النقاد، بہت سارے ناقدین نے، حافظان حدیث نے اس بات کو مانا ہے کہ متواتر احادیث موجود ہے. متواتر یعنی پے در پے، متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے یقین، کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو. اس کے علاوہ شرح الرسالہ میں ذکر کیا، یہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں، آسان عبارت ہے، بس یہاں پہ مصادر ذکر کیے، اگر آپ لوگ رجوع کرنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں. بہت ساری احادیث یہاں نقل ہوئی کہہ رہے ہیں. آگے بڑھیں تو شرح مواہب میں ابی الحسن عابری سے نقل ہوا، مناقب شافعی میں نقل ہوا کہ بہت ساری احادیث تواتر کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہیں. وَأَنَّ عِيسَىٰ يُصَلِّي خَلْفَهُ، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، رد لحدیث ابن ماجہ کی ایک حدیث جو ضعیف ہے، جو آ گئی ہے، اس کو رد کرنے کے لیے یہ بات کہی. اس میں یہ تھا کہ نہیں مہدی لا مہدی الا عیسیٰ، وہی عیسیٰ ہی تو مہدی ہیں. اس کے ذیل میں ساری حدیث ہے کہ یہ عیسیٰ ہی مہدی، یعنی مہدی علیہ السلام الگ نہیں ہے، عیسیٰ ہی ہے، بس ایک ہی ہے. تو اس حدیث کو رد کرنے کے لیے ساری احادیث نقل کی، اور یہ بات کہی کہ نہیں، عیسیٰ کے حوالے سے جو احادیث ملی یصلی خلفہ، ان کے پیچھے پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام مہدی نہیں ہے، مہدی الگ ہیں، وہ ایک ان کے یہاں اس طریقے کی حدیث آئی ہے. اس کے علاوہ 12ویں امام کے حوالے سے آئیں گے، عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور اس طریقے کی حدیث. اس کے علاوہ شرح العقیدہ شیخ محمد ابن احمد السفارینی الحنبلی، ان کی عبارت یہ ہے کہ وقت کا صورت بخروج ہی الروایات، بہت ساری احادیث ہیں کہ وہ آئیں گے مہدی.
علیہ السلام. حتی بلغت حد التواتر المانوی، تواتر مانوی کی حد تک. تواتر مانوی کیا ہوتا ہے آپ حضرات کے علم ہے، روایات پہنچ چکی ہیں. یعنی بالکل بہت سارے راویان نقل کر رہے ہیں، الفاظ ایک جیسے نہ بھی ہوں، معنی وہی ہے، مہدی آئیں گے مہدی آئیں گے مہدی آئیں گے، سب یہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. شاع ذالک بین علماء السنہ، علماء سنت کے نزدیک یہ چیز مشہور ہے. حتی عد من معتقداتہم، یہاں تک کہ ان کے عقیدے میں یہ چیز شامل کی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود عام لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ قیامت آنے والی ہے. کل حدیث پڑھی تھی، اگر قیامت میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، لطول اللہ ذالک الیوم، اللہ اس دن کو طویل کر دے گا، جب تک مہدی نہیں آئیں گے قیامت نہیں آئے گی. ٹھیک. ثم ذکر بعض الاحادیث الواردہ، اس کے بعد ذکر کیے چند احادیث جو وارد ہوئی ہیں اس موضوع پہ. اس کے علاوہ بعد میں انہوں نے کہا کہ بعض صحابہ نے ذکر کیا ہے. فل ایمان، کیا ذکر کیا ہے؟ دیکھیں جملہ دیکھیں. فل ایمان بخروج المہدی واجب، اگلے صفحے پہ آئیں. خروج مہدی پر ایمان لانا اہل سنت کے واجبات میں سے ہے، یہ تک لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. بعد میں یہ کہا غیر من ذکر منہم بروایات متعددہ عن التابعین من بعدہم، ان تمام چیزوں کے بعد مما یفید مجموعہ العلم القطعی، یقین ہو جاتا ہے اس بات پر کہ ایمان بخروج المہدی کی واجب ہونا. 12ویں امام آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، یہ ایمان رکھنا واجب ہے. کما ہوا مقرر عند اہل العلم، یہ کوئی بھی شیعہ کتاب کے حوالہ نہیں ہے، جس طرح اہل علم کے نزدیک یہ بات مقرر ہے. مدون فی عقائد اہل سنہ والجماعہ، اہل سنہ والجماعہ کے عقائد میں یہ بات مدون لکھی ہوئی ہے. ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ جواب آپ لوگ، کیونکہ شیعہ ذکر کرتے ہیں. شیعہ ذکر کرتے ہیں، جو جس چیز کو شیعہ ذکر کریں گے نہیں، وہ ہمارے عقیدے کے مطابق بھی وہ ذکر نہیں کیا جائے گا. جی جی تو بالکل، جب 12ویں کو ذکر کریں گے تو پہلے والے کو بھی ذکر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. بقول سبحان اللہ کہ بھائی 12ویں کو بنا لیں، آپ بھی اجماع کر کے بنا لیں، کسی کو بھی 12واں ہے نا، کوئی بنا لے، کوئی اجماع کر لیں، کوئی شورا بٹھا لیں، کوئی بنا لے. نہیں نہیں نہیں، وہ نبی، چاہے وہ نبی نے کہا جب تک وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، نبی کی طرف. 12واں جب اللہ کی طرف سے آئے گا تو پہلا. جی. واتفق العلماء على ان المهدي هو القائم، المهدي علیہ السلام. وقد تعاضدت الاخبار على ظهره وتضافرت الروایات على اشراق نوره، بہت ساری احادیث ہیں کہ ان کا نور دنیا میں پھیل جائے گا اور روشنی ہو جائے گی. پہلے بھی ہم احادیث اپنے آپ بھی بیان کر چکے ہیں. اشرقت الارض بنور ربها، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. وہ امام علیہ السلام جب آئیں گے تو زمین ایسی جگمگا اٹھے گی کہ لا يحتاجون الناس الى الشمس والقمر، لوگ سورج اور چاند کے محتاج نہیں ہوں گے. ان کا نور اتنا ہوگا کہ سورج کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. اس طرح کر کے حدیث ہے، اور یہ اہل سنت کے بھی حدیث میں نقل ہوا. اخبار الدول و آثار الاول تاریخ، یہ کتاب ہے ابراہیم الدمشقی کی ہے غالباً. جی ہاں، القرمانی الدمشقی. جی ہاں. آخری بات ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں ابن حجر الہیثمی کی، جو کہتے ہیں کہ وردا انہو صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا. کتاب 42 معذرت صفحہ 42. اس کے بعد ہاں دو چیزیں اور ہیں کہ من کذب بالدجال فقد کفر، جو دجال کا انکار کرے، یہ ترجمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس نے کفر کیا. ٹھیک ہے. جسے 12ویں امام قتل کریں گے اس کا انکار کافر بنا دے گا، تو 12ویں امام کا انکار کہاں پہنچا ہے؟ ٹھیک ہے. آگے سنیں، ومن کذب بالمہدی فقد کفر، اس نے بھی کفر کیا. بعد ان رجح کونہ من ذریتی، اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ذریت فاطمہ سلام اللہ علیہ میں سے ہوں گے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. اور وقت، بلکہ ایک بعض نے تو یہ بھی کہا کہ ان کونہ من ذریته علیہ السلام قد تواتر عنہ، ذریت شہزادی کونین میں سے ہونے میں، نسل زہرہ مرضیہ سے ہونے میں تواتر ہے. بعض نے یہ کہا تواتر یعنی اتنی حد تک روایات ہیں کہ ان پہ کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد کہا استفاضے کی حد تک احادیث موجود ہیں. استفاضہ کیا ہے آپ جانتے ہیں، تواتر سے تھوڑا سا کم مرتبہ، کہ وہ آئیں گے اور آنے کے بعد اہل بیت سے ہوں گے اور حکومت کریں گے 7 سال اس کے مطابق، اور زمین کو عدل انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. وَأَنَّهُ يَخْرُجُ مع عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے، پھر وہی بات. اسی طریقے سے البانی نے نقل کیا ہے ان عقیدۃ المہدی عقیدۃ ثابتۃ، امام مہدی علیہ السلام کا عقیدہ ثابتہ ہے، متواترۃ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے پیدر پہ مختلف صحابہ تابعین سے روایت موجود ہے. یجب الایمان بها، اس پر ایمان لانا واجب ہے. یہ کون ہے بھائی؟ یہ اہل حدیث والے ہیں، یہ علماء. ایمان لانا واجب ہے لانہا من امور الغیب، کیونکہ امور غیب میں سے ہے. امور غیب میں سے امام مہدی علیہ السلام کا. عجیب بات ہے ہاں، غائب امام نقل کر رہے ہیں امور غیب میں سے، لیکن نعم ذکر نہیں ہوگا ان کا، نہ مانا جائے گا. وَإِنَّ إِنْكَارَهَا لَا يَصْدُرُ إِلَّا مِنْ جَاهِلٍ أَوْ مُكَابِرٍ، کتنے ساروں کو جاہل اور ہٹ درم کہہ دیا انہوں نے.
کہہ رہے ہیں 12ویں امام کا انکار یا جاہل کرے گا یا ہٹ دھرم کرے گا کوئی. آخری چیز یہ ہے 15ویں. عبد العزیز ابن باز کہتے ہیں 14 ان کا کب ہوئی ہے وفات بھائی؟ 1420. مفتی ہیں سعودیہ کے، مفتی السعودیہ العام، رئیس ہیئت کبار اور علماء. کتنے سال پہلے ہوئی ہے بھائی وفات؟ اس کا مطلب 24 سال پہلے، 25 26 27 سال. 1447 چل رہا ہے نا، یہ 20 میں ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا. ابھی 27 سال پہلے کی بات ہے. یہ مفتی ہیں ان عام رئیس کبار العلماء. قال ان امر المہدی معلوم. کا اتنے قدیم لوگوں کا ذکر کیا، چلو ابھی جدید کا بھی ذکر کرتے ہیں. امر المہدی معلوم والاحادیث به مستفیدۃ بل متواترہ. پیدر پہ حدیثیں متعاضدہ فهي بحق تدل على ان هذا الشخص الموعود بامره ثابت وخروجه حق. یہ احادیث اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ایک شخص آئے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، الموعود وعدہ کیا گیا ہے، اللہ کے حکم سے آئے گا، اس کا آنا ثابت ہے اور اس کا خروج بالکل حق ہے. اس کے بعد یہ بھی کہا، یہ جملہ دیکھیں اہم ہے، اما انکار المہدی المنتظر بالکل لیا، مکمل انکار کر دینا مہدی منتظر کا جن کا انتظار کیا جا رہا ہے. کما زعم ذالک بعض المتاخرین، جس طرح بعض متاخرین نے یہ گمان کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعودیہ کے مفتی جو ابھی آج سے 27 سال پہلے گئے مفتی، وہ کہہ رہے ہیں بعض نے گمان کر لیا کہ وہ نہیں آئیں گے یا یہ جھوٹی باتیں ہیں. ایسی بات کہہ دینا قول باطل، لأن احادیث خروجہ فی آخر الزمان، آخری زمانے میں ان کے آنے کی جو احادیث ہیں، انہ یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت جورا قد تواترت. یہ روایات بالکل تواتر کے ساتھ پیدر پہ آئی ہیں، تواترا معنوی ہیں. وقت استعرض، اب کہہ رہے ہیں آپ جا کے، یہ تو ہم نے کچھ چیزیں ذکر کر دی ہیں آپ کو، جا کے باحثین، بحث کرنے والے، سرچ کرنے والے، محنت کرنے والے علماء نے اس پہ بہت کام کیا ہے. اسماء 67 شخصا من المتقدمین والمتاخرین منہم قال وغیرہم کثیر. اس کے علاوہ اور کافی کتنے لوگوں نے ذکر کیا؟ 67 67، ٹھیک ہے. 67 افراد کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے یہ چیزیں ساری ذکر کی اور اس پہ بڑا کام ہو چکا ہے. حدیث کی جمع آوری، علماء نے کیا کہا، ان کے پاس مصادر کتنے ہیں. درس السابع، 7واں درس کیا ہے؟ اس میں کیا آئے گا؟ المہدویہ لدى شیعت اہل البیت، شیعت اہل بیت کے نزدیک، شیعان اہل بیت کے نزدیک 12ویں امام کا تذکرہ. اب ہم پلٹ کے آئیں گے کہ 12ویں امام کا تذکرہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں، یہ آنے والے درس میں بیان ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.